مجھے باہر نکال کر میڈیوز نے انسپکٹر ٹینیسن کو اندر بلایا۔ کمرے کا دروازہ پھر بند ہو گیا جو 1 گھنٹے کے بعد کھلا۔ پہلے ڈی ایس پی باہر نکلا، اس کے پیچھے انسپکٹر ٹینیسن تھا۔ ٹینیسن کی آنکھیں ہلکی سبز تھیں لیکن اس وقت سرخ تھیں اور ان آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ ڈی ایس پی نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ باہر جا کر وہ گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں اور ٹینیسن پیچھے بیٹھے اور گاڑی چل پڑی۔ گاڑی انسپکٹر ٹینیسن کے بنگلے میں جا کر رکی۔ ٹینیسن نے مجھے اور ڈی ایس پی سے کہا کہ ہم گاڑی میں بیٹھے رہیں۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھلا۔ برآمدے کی بتی جل رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازے میں وجنتی کھڑی تھی۔ دروازہ اسی نے کھولا۔ ٹینیسن نے ہمیں اشارہ کیا کہ ہم آ جائیں۔ ہم گئے۔ یہ ہے وجنتی، ٹینیسن نے کہا۔ ڈی ایس پی نے دونوں کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ وجنتی چہرے پر حیرت اور گھبراہٹ کے آثار لیے ٹینیسن کی طرف دیکھنے لگی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی چل پڑی۔ سی آئی اے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ کر ڈی ایس پی میڈیوز نے جو کارروائیاں کی وہ دفتری نوعیت کی تھیں۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ ٹینیسن کو باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن ڈی ایس پی نے ان تینوں کو لائن حاضر کر دیا۔ وہ تینوں اسی وقت ہیڈ کوارٹر سے چلے گئے۔ میں حیران تھا کہ اتنے سنگین جرم پر اتنی معمولی سی کارروائیاں کیوں کی گئی ہیں۔ اصل راز تو بعد میں مجھ پر کھلا تھا، لیکن یہ میں آپ کو کہانی مکمل ہونے سے پہلے ہی سنا دیتا ہوں۔ ہیڈ کانسٹیبل جسپال اور وجنتی پر پہرا دینے والے کانسٹیبل نے ڈی ایس پی کے سامنے اقبال جرم کر لیا تھا کہ انہیں انسپکٹر ٹینیسن نے کہا تھا کہ وہ رات کو وجنتی کو کمرے سے باہر لا کر پچھلے چھوٹے دروازے سے نکالیں۔ تانگے کا انتظام ہیڈ کانسٹیبل جسپال نے کیا تھا۔ تانگا دور کھڑا کیا گیا تھا۔ ان دونوں کو ٹینیسن نے ترقی کا لالچ دیا اور کچھ پیسے بھی دیے تھے۔ میں حیران تھا کہ ٹینیسن جیسا عقل مند، اپنے کام کا ماہر اور تجربے کار پولیس آفیسر اتنا بھی نہ کر سکا کہ ان دونوں کو قابل اعتبار قسم کے بیان سمجھا دیتا اور یہ بھی بتا دیتا کہ ان پر کس قسم کی جرح ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے نادان بچوں جیسے بیانات دیے اور کسی بھی سوال کا جواب ایسا نہ دے سکے جو ان کے بیان کو صحیح ثابت کرتا۔ ڈی ایس پی میڈیوز نے انہیں یہ دھمکی دی تھی کہ یہ لڑکی جاسوسی اور تخریب کاری کے جرم کی مجرم نمبر 1 تھی، جس کے اغوا میں انہیں سزائے موت دی جائے گی۔ میڈیوز نے انہیں یہ بھی کہا کہ وہ صحیح بات بتا دیں تو ان کے ساتھ بہت زیادہ رعایت کی جائے گی۔ ایک انگریز ڈی ایس پی کا رعب ہی کافی تھا۔ اس دھمکی نے ان کے پاؤں اکھاڑ دیے اور انہوں نے اقبال جرم کر لیا۔ میرے بیان نے انسپکٹر ٹینیسن کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ اس کے بعد ڈی ایس پی نے ٹینیسن کو بلایا۔ یہ کیس ختم ہونے کے بعد ٹینیسن نے ایک روز خود مجھے سنایا تھا کہ بند کمرے میں اس کی اور ڈی ایس پی کی کیا باتیں ہوئی تھیں۔ ٹینیسن کی عمر اس وقت 36-37 سال تھی اور وہ غیر شادی شدہ تھا۔ اس کے ساتھ میرا 2 سال کا ساتھ تھا۔ ہم نے کئی ایک کیسوں کی تفتیش اکٹھے کی تھی۔ اس طرح ہماری دوستی بھی ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ٹینیسن رومان پسند آدمی ہے۔ اس کیس کے بعد وہ جب مجھے ملا تو اس کا انداز معذرت خواہانہ تھا۔ کہنے لگا کہ میں تم سے بہت شرمسار ہوں کہ تمہیں بھی میں نے خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس نے ڈی ایس پی کو فوراً بتا دیا تھا کہ لڑکی اس کے بنگلے میں ہے۔ اس نے ڈی ایس پی کا انداز بھانپ لیا تھا کہ ڈی ایس پی کو پتہ چل گیا ہے کہ لڑکی کو ہیڈ کوارٹر کے ہی کسی آدمی نے نکالا ہے۔ ٹینیسن نے ڈی ایس پی کو جو بیان دیا وہ یہ تھا کہ 10 سال پہلے اس نے ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی، لیکن 5-6 مہینے بعد ہی اس پر انکشاف ہوا کہ لڑکی اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے۔ اس لڑکی نے کسی اور کے ساتھ تعلقات پیدا کر رکھے تھے۔ ٹینیسن نے کورٹ کے ذریعے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ وہ ایسا دل برداشتہ ہوا کہ اس نے پھر شادی کا نام تک نہ لیا۔ اس سے پہلے بھی ٹینیسن کے ساتھ میری گپ شپ رہتی تھی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ شادی جسموں کا نہیں دلوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ اس نے گزرے ہوئے 10 برسوں میں 2-3 لڑکیاں دیکھیں، ان میں سے ہر لڑکی اس کی پسند کی تھی، لیکن یہ اس کا وہم تھا یا کسی طرح اسے پتہ چل گیا کہ ان میں سے کوئی بھی وفا نہیں کرے گی۔ وجنتی کے متعلق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ لڑکی ٹینیسن کے دل میں اتر گئی تھی۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ وجنتی کے متعلق وہ اتنا سنجیدہ ہو گیا تھا کہ مجھے بھی حیرت ہوئی تھی۔ اس نے جب مجھے تفتیش سے الگ کر دیا تھا تو وہ وجنتی کے ساتھ یہی معاملات طے کرتا رہا تھا کہ وہ اسے انڈیا سے نکال دے گا اور اپنے ملک پہنچا کر اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ وجنتی نقش و نگار کے لحاظ سے تو دلکش تھی ہی، لیکن اس کا رنگ انگریزوں جیسا تھا۔
میں یہ سن کر حیران ہوا کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اتنی زیادہ جد و جہد کرنے والی لڑکی برطانیہ جانے اور ٹینیسن کے ساتھ شادی کرنے پر دل و جان سے آمادہ کس طرح ہو گئی۔ بعد میں مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ وجنتی نے اپنے اقبال جرم میں بھی کہا تھا کہ وہ برطانیہ جا کر ٹینیسن کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ انسپکٹر ٹینیسن، میں نے اس سے پوچھا، تم نے میڈیوز جیسے سخت ڈی ایس پی کو کس طرح قائل کر لیا تھا کہ وہ اتنی معمولی سی کارروائی کرے؟ وہ میرے جذبات سے متاثر ہو گیا تھا۔ اس نے جواب دیا، وہ جان گیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ میرے آنسوؤں نے میرے بیان کی تصدیق کر دی تھی۔ میں نے میڈیوز کو یہ بھی کہا تھا کہ مجھے اتنی سی مہلت دے دے کہ میں ریوالور سے خودکشی کر لوں اور وہ یہ ظاہر کرے کہ میں نے گرفتاری سے پہلے ہی خودکشی کر لی تھی۔ دراصل مسٹر ملک، ڈی ایس پی میڈیوز مجھے ذاتی طور پر انگلینڈ سے جانتا ہے۔ اسے پہلے یہ شک تھا کہ میں چونکہ آئرش ہوں اس لیے میں انگلینڈ والوں کو دھوکہ دے رہا ہوں یا غداری کر رہا ہوں۔ میں نے اس کا یہ شک رفع کر دیا تھا۔ انسپکٹر ٹینیسن کو یہ سزا دی گئی تھی کہ 4 سال کے لیے اس کی ترقی روک دی گئی اور اسے برطانیہ واپس بھیج دیا گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل جسپال اور اس کے ساتھی کانسٹیبل کو پولیس سروس سے نکال دیا گیا تھا۔ اب میں کہانی کی طرف واپس آتا ہوں۔ وجنتی کو برآمد کر کے سی آئی اے ہیڈ کوارٹر میں لایا گیا تو اسے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ڈی ایس پی میڈیوز کے کہنے پر اس نے بیان دے دیا تھا کہ اسے کس طرح نکالا گیا تھا اور ٹینیسن کے ساتھ اس نے کس طرح شادی کا معاملہ طے کیا تھا۔ اگلے روز یہ حکم ملا کہ وجنتی کو انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا جائے اور عمران علی کو اپنے پاس رکھ کر ایکسیڈنٹ کا کیس تیار کیا جائے اور اس سے جاسوسی کے جرم کا بھی اقبال کروانے کی کوشش کی جائے۔ اقبالی جرم کی صورت میں اس کا بیان مجسٹریٹ سے قلم بند کروا کر عمران علی کو انٹیلیجنس کے حوالے کیا جائے۔ اگر وہ 2-3 روز کے اندر اقبالی بیان نہیں دیتا تو اسے سی آئی اے کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ کام میرے سپرد کیا گیا۔ میں عمران علی کے پاس گیا، اسے ایل ڈی سوز کا وہ خط دکھایا جو اس کے نام کلکتہ سے آیا تھا، پھر اسے بتایا کہ اس کے خلاف کیا کیا شہادت اکٹھی ہو چکی ہے۔ پھر میں نے یہ جھوٹ بولا کہ وجنتی نے اقبال جرم کر کے ہر نشاندہی کر دی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وجنتی کو وہ دیکھے تو پہچان نہ سکے۔ ان 2-3 دنوں میں اس لڑکی کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس سے اس کا حلیہ ہی بگڑ گیا ہے۔ وہ ایک زندہ لاش بن گئی ہے اور اب اس نے جرم کا اقبال کیا ہے۔ میں نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ وجنتی کے باپ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پھر میں نے اسے ان 2 آدمیوں کے نام بتائے اور ایڈریس بھی بتا دیے جن کو وہ لفافے میں بند پیغام بھیجا کرتا تھا۔ اس شہادت کا تو وہ سامنا ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اس کی جسمانی اور ذہنی حالت نے اقبال جرم پر مجبور کر دیا۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری شراب اور سگریٹ تھی۔ اس کی جسمانی حالت تو ایسی بری ہو گئی تھی کہ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تو اپنے آپ کو پہچان نہ سکتا۔ اس کی شیو بڑھ آئی تھی اور چہرہ چوسے ہوئے آم جیسا ہو گیا تھا۔ میں صحیح بیان دوں گا، اس نے مریضوں جیسی آواز میں کہا، کسی بھی قسم کی شراب کے 2 پیگ اور سگریٹ پلا دیں۔ میں نے 4 پیگ شراب اور اس کی پسند کے برانڈ کے سگریٹ منگوا کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ پہلے بیان شروع کرو، پھر میں تمہیں شراب اور سگریٹ دوں گا۔ میں نے کہا، جہاں تم نے جھوٹ بولا مجھے پتہ چل جائے گا، تمہارے خلاف شہادت مکمل ہے۔ شراب اور سگریٹ اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، چہرے پر رونق آ گئی۔ اس کی بے چینی اس کے قابو سے باہر تھی، مگر اس کا نشہ میرے قبضے میں تھا۔ اگر میں اسے کہتا کہ اس تھوڑی سی شراب اور 1 سگریٹ پیکٹ کے عوض اپنی کوٹھی میرے نام رجسٹری کروا دو تو وہ کروا دیتا۔ اس نے بیان دینا شروع کر دیا۔ یہ خاصا لمبا بیان تھا۔ سامعین کی دلچسپی کے لیے میں ضروری حصے سناتا ہوں۔ وہ جاسوسی کے رنگ کا آدمی تھا۔ اس رنگ کا لیڈر وجنتی کا باپ لالا جے پال تھا اور وجنتی اس رنگ کی بڑی سرگرم اور اہم رکن تھی۔ اس نے ڈینیل کے ساتھ اسی مقصد کے لیے دوستی لگائی تھی کہ اس سے جی ایچ کیو کے فوجی راز لے گی، لیکن ناکام رہی۔ ادھر عمران علی کی ڈیزی کے ساتھ محبت ہو گئی، جو صحیح معنوں میں محبت تھی۔ ان کی شادی نہ ہو سکی، میں پہلے تفصیل سے سنا چکا ہوں۔ ڈیزی کی شادی ڈینیل کے ساتھ ہو گئی تو عمران علی کو وجنتی نے مشورہ دیا کہ وہ ڈیزی سے ایئر ہیڈ کوارٹر کے راز لینے کی کوشش کرے۔ عمران علی نے ڈیزی سے بات کی تو ڈیزی بگڑ گئی اور ایک رات ڈیزی اس سے ناراض ہو گئی۔ عمران علی نے نئی بات یہ بتائی، ڈیزی کے قتل سے 8-10 روز پہلے عمران علی نے ڈیزی کو فون کیا اور اسے کہا تھا کہ وہ عمران علی کی بات مان لے ورنہ وہ اسے بلیک میل کرے گا۔
ڈیزی نے کہا کہ وہ اسے کیا بلیک میل کرے گا، بلیک میل تو اب وہ خود ہوگا۔ ڈیزی کے پاس کوئی ایسی شہادت آ گئی تھی جس سے ثابت ہوتا تھا کہ عمران علی اور وجنتی کے آپس میں گہرے مراسم ہیں، اور یہ مراسم جذباتی نہیں بلکہ جاسوسی کے سلسلے میں ہیں۔ اس کے علاوہ عمران علی کو ایئر ہیڈ کوارٹر سے کسی کام کا ٹھیکہ ملا تھا جو منسوخ ہو گیا اور کسی اور کانٹریکٹر کو دے دیا گیا تھا۔ عمران علی کو شک تھا کہ ٹھیکہ ڈیزی نے منسوخ کروایا ہے۔ عمران علی نے وجنتی کے ساتھ بات کی تو یہ فیصلہ ہوا کہ ڈیزی کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اسے قتل کرنے کی ترکیبیں سوچی جا رہی تھیں کہ ایک روز ڈینیل نے وجنتی کو بتایا کہ ڈیزی کو ہسپتال داخل کروا دیا گیا ہے۔ اس وقت تک وجنتی ڈینیل کے ساتھ محبت کا ناٹک کھیل رہی تھی۔ اس نے عمران علی کو بتایا۔ عمران علی بڑا چالاک اور ہوشیار آدمی تھا۔ اسے پتہ چلا کہ ڈیزی کو مسلسل گلوکوز لگا ہوا ہے تو اس نے ڈسپینسر شعیب کے ساتھ دوستی پیدا کر لی اور اسے کہا کہ وہ ڈیزی کے گلوکوز میں زہر ملا دے۔ شعیب کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے 500 روپوں کے عوض یہ پیشکش قبول کر لی، لیکن ڈینیل کی ماں ہسپتال میں ڈیزی کے ساتھ رہتی تھی، اس لیے شعیب کو موقع نہیں ملتا تھا۔ ڈیزی بہتر ہونے لگی اور ایک رات ڈینیل کی ماں اپنے گھر چلی گئی۔ شعیب کو موقع مل گیا اور اس نے ایک زہریلی دوائی گلوکوز کی نالی میں انجیکٹ کر دی اور ڈیزی کو ہلاک کر کے 500 روپیوں کا حق ادا کر دیا۔ اس نے ڈیزی کے قتل کی تفتیش میں ہمیں جو بیان دیا تھا وہ اسے عمران اور وجنتی نے بتایا تھا۔ اس میں شعیب کی اپنی استادی بھی شامل تھی۔ انہوں نے ڈینیل کو اس بیان میں پکا ملزم بنا دیا تھا۔ وجنتی اور عمران علی نے ہمیں جو بیانات دیے تھے وہ بھی ڈینیل کے خلاف تھے۔ میرے روکنے کے باوجود انسپکٹر ٹینیسن نے جلد بازی کی اور انہی کے بیانات پر ڈینیل کے خلاف مقدمہ تیار کر دیا، بلکہ ان سے مزید جھوٹ بلوائے۔ خدا نے انصاف کیا کہ ڈینیل ہائی کورٹ سے بری ہو گیا اور ڈسپینسر شعیب کو اسی شخص سے مروایا جس نے اسے پیسے دے کر ایک بے گناہ عورت کو قتل کروایا تھا۔ ہمارا شک بلکہ یہ یقین تھا کہ عمران علی نے شعیب کو قتل کرنے کے لیے اسے کار سے ٹکر ماری تھی، لیکن عمران علی نے اقبالی بیان میں کہا کہ یہ غلط ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے آگے جو سائیکل سوار جا رہا ہے وہ شعیب ہے۔ عمران علی شراب کے نشے میں تھا اور اس سے گاڑی سنبھالی نہیں جاتی تھی۔ میں نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں ٹیلی فون پر عمران علی اور وجنتی کی جو گفتگو سنی تھی اس میں انہوں نے شعیب کے قتل کی کوئی بات نہیں کی تھی، حالانکہ انہوں نے بڑی نازک اور انتہائی خفیہ باتیں کی تھیں۔ ان کی گفتگو سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس نے شعیب کو ٹکر ماری ہے۔ یہ تو خدا کی بے آواز لاٹھی چلی تھی کہ قاتل مارا گیا اور عمران علی اور وجنتی قانون کے شکنجے میں آ گئے۔ عمران علی نے اپنے اقبالی بیان میں تفصیل سے بتایا کہ وہ اور وجنتی جے پال کی لیڈرشپ میں INA کے لیے کام کر رہے تھے اور راز کی باتیں جاپانیوں تک پہنچاتے تھے۔ ان کے گروہ میں کلکتہ کے چند ایک بنگالی بھی تھے اور یہ سارا کام ہندوستان میں ہندو راج قائم کرنے کے لیے ہو رہا تھا۔ میں نے عمران علی کا بیان مجسٹریٹ سے قلم بند کروا کر اسے جوڈیشل حوالات میں نہ جانے دیا کیونکہ وہ انٹیلیجنس کو مطلوب تھا۔ وجنتی انٹیلیجنس کے پاس تھی۔ اس محکمے نے 2 دنوں میں وجنتی کے باپ لالا جے پال کو اور ان کے رنگ کے ان آدمیوں کو جن کی نشاندہی ہم نے کی تھی گرفتار کر لیا۔ چونکہ ابتدائی تفتیش میں نے کی تھی اس لیے انٹیلیجنس والے وقتاً فوقتاً مجھے بلاتے تھے۔ میں نے ایک روز وجنتی کو دیکھا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس پر کیسا کیسا تشدد کیا گیا ہے۔ اس کے چہرے پر نہ حسن رہا تھا نہ جوانی کی رمق رہی تھی۔ وہ اپنی قدرتی چال چلنے سے بھی معذور ہو گئی تھی۔ اس سے اقبال جرم کروا لیا گیا تھا۔ اس رنگ کے بہت سے ممبر پکڑے گئے تھے۔ 2 آدمی کلکتہ سے بھی گرفتار ہوئے تھے۔ 1 سال بعد جاپان کی شکست کے چند مہینے پہلے وجنتی، عمران علی اور لالا جے پال کو 14 سال سزائے قید دی گئی۔ اس رنگ کے دوسرے آدمیوں کو بھی لمبی سزائیں دی گئی تھیں۔ عمران علی کو دوسری عدالت سے شعیب کو ایکسیڈنٹ میں ہلاک کرنے کے جرم میں 4 سال مزید سزائے قید دی گئی تھی۔ یہ سب خوش قسمت تھے کہ 3 سال بعد ہندوستان آزاد ہو گیا۔ میں تو انسپکٹر بن کر پاکستان آ گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد لاہور میں دلی کے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ وہ اس کیس سے واقف تھا۔ اس نے بتایا کہ آزادی ملنے کے فوراً بعد ان سب کو رہا کر دیا گیا تھا۔ اب وہ مجرم نہیں بلکہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے ہیرو تھے۔ عمران علی اور اس کا تمام خاندان ہندوستان میں رہ گیا تھا۔ اس خاندان پر ہندوؤں کا اثر تھا، اس لیے یہ خاندان وہیں خوش رہ سکتا تھا۔ سامعین کرام،
آپ سن رہے تھے انسپیکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی ڈینیل، ڈیزی اور ڈسپینسر۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 10 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔